بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعلیم عام چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم دوسری کلاس کی جنرل نالج کی کتاب کا تیسرا یونٹ دیہات اور شہر کا پہلا باب دیہی زندگی پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 19 پر دیکھیے۔ پاکستان کے زیادہ تر باشندے دیہات یا گاؤں میں رہتے ہیں۔ کسی بھی دیہات میں صرف چند مکانات ہوتے ہیں۔ زیادہ تر زمین کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اکثر دیہات میں لوگ مٹی سے بنے ہوئے چھوٹے مکانات میں رہتے ہیں۔ ان کی چھتیں گھاس پھوس کی ہوتی ہیں۔ آج کل کے کچھ لوگ اینٹوں سے بنے مکانات میں بھی رہتے ہیں۔ زیادہ تر دیہی عوام کسان ہیں۔ وہ فصلیں اگاتے ہیں اور جانور پالتے ہیں۔ وہ کچھ فصلوں کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کھیتی باڑی میں کچھ جانور استعمال کرتے ہیں۔ وہ زیادہ تر فصلیں اور جانور منڈی میں فروخت کر دیتے ہیں اور اس سے گزارے کے لیے رقم کماتے ہیں۔ کچھ کسان کاشتکار بیل استعمال کرتے ہیں۔ چند دوسرے لوگ کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر استعمال کرتے ہیں اور اس طرح فصلیں اگانے کے لیے زمین کو تیار کرتے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 20 پر دیکھیے۔ وہ بیج بوتے ہیں، پھر ان کا خیال رکھتے ہیں۔ جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو مرد اور عورتیں مل کر چھوٹے اوزاروں کی مدد سے فصل کاٹتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے لوگ اس کام کے لیے مشینیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ گائیں، بھینسوں اور بکریوں کا دودھ دھوتے ہیں اور اس دودھ کو منڈی میں فروخت کرتے ہیں۔ کھیت کی پیداوار کو منڈی تک پہنچانے اور انہیں فروخت کرنے کے لیے گدھے، گھوڑے، اونٹ، بیل، بھینسیں اور ٹرک استعمال ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 23 پہ دیکھیے۔ کسانوں کو اپنے اوزار اور مشینوں کی مرمت، اصلاح اور درستگی کے لیے دوسرے لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد چاہیے جو ان کے بچوں کو پڑھائیں، اور جب وہ بیمار ہوں تو ان کی دیکھ بھال اور علاج کے لیے ڈاکٹر چاہیے، اور چیزیں بیچنے والے دکاندار چاہیے۔ دیہات کے قریب اور ان کے ہمسایوں میں چھوٹے شہر اور قصبے ہوتے ہیں جہاں ورک شاپ، اسکول، حفظان صحت کے مراکز اور چھوٹے بازار اور دکانیں ہوتی ہیں جہاں ان کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب صفحہ نمبر 19، 20 اور 21، 22 پہ مختلف تصاویر دی گئی ہیں جس میں دیہات کے مختلف مناظر کو دکھایا گیا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں۔ مٹی سے بنے ہوئے مکانات جن کی چھت گھاس پھوس سے بنی ہے، اینٹوں سے بنا ہوا مکان، گاؤں کے کھیت کا ایک منظر، گاؤں میں جانور پالنے کا ایک منظر، زمین میں ہل چلانے کے لیے ایک کسان بیل استعمال کر رہا ہے، زمین میں ہل چلانے کے لیے ایک کسان ٹریکٹر استعمال کر رہا ہے، کاشتکار چاول کاشت کر رہے ہیں، کاشتکار بیج بو رہے ہیں، ایک کسان کھیت میں کام کر رہا ہے، کھیتوں کو پانی پہنچایا جا رہا ہے، کاشتکار ہاتھوں سے فصل کاٹ رہے ہیں، تھریشر سے گندم صاف کی جا رہی ہے، ایک آدمی بھینس کا دودھ دہو رہا ہے، دودھ لے جاتے ہوئے ایک ٹرک، ایک بیل گاڑی اور ٹرک کھیتوں کی پیداوار کو منڈی تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک کاریگر کھیتی باڑی کی مشینوں کی مرمت کر رہا ہے، ایک بڑھئی کسی کسان کے چند اوزاروں کو درست کر رہا ہے، تحفظ صحت کے ایک کارکن کسی مریض کا معائنہ کر رہی ہے، ایک استانی بچوں کو تختی پہ لکھنا سکھا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 21 پہ سرگرمی دیکھیے۔ کسی دیہات میں کسی عورت اور مرد کی ایک دن کی زندگی کے بارے میں جانیے، پھر ذیل میں دیے گئے جملوں کو مکمل کیجیے۔ الف، گاؤں میں عورت کی ایک دن کی زندگی کا احوال۔ وہ صبح سویرے اٹھتی ہے۔ وہ ناشتے میں پراٹھے بناتی ہے۔ صبح کے وقت وہ کام کرتی ہے۔ وہ 12 بجے دوپہر کا کھانا لنچ کھاتی ہے۔ نمبر 5، دوپہر کے کھانے لنچ کے بعد وہ آرام کرتی ہے۔ نمبر 6، وہ شام کے وقت وہ کھانا بناتی ہے۔ نمبر 7، وہ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹ جاتی ہے۔ بے، گاؤں میں مرد کی ایک دن کی زندگی کا احوال۔ وہ صبح سویرے سو کر اٹھتا ہے۔ نمبر 2، وہ ناشتے میں پراٹھا کھاتا ہے۔ نمبر 3،
صبح کے وقت وہ کھیتوں میں جاتا ہے۔ نمبر 4 وہ 12 بجے دوپہر کا کھانا لنچ کھاتا ہے۔ نمبر 5 دوپہر کے کھانے لنچ کے بعد وہ آرام کرتا ہے۔ نمبر 6 شام کے وقت وہ لوگوں سے ملتا ہے۔ نمبر 7 وہ جلدی رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہے۔ اب صفحہ نمبر 22 پر سرگرمی دیکھیے۔ گاؤں کے لوگ شہر یا قصبہ کیوں جاتے ہیں؟ دیہات کے لوگ شہر یا قصبہ اس لیے جاتے ہیں کہ نمبر 1 وہ زیادہ پیسہ کما سکیں، نمبر 2 اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، نمبر 3 بہتر زندگی گزار سکیں، نمبر 4 بہتر علاج کی سہولت حاصل کرنے کے لیے، نمبر 5 اپنی فصلیں فروخت کرنے کے لیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ اچھی لگ رہی ہوں گی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔